بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن کی اصل شریعت سے ثابت نہ ہو، یعنی قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت نہ ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور صحابہ اکرام تابعین اور تبع تابعین کے زمانہ میں اس کا وجود نہ ملے، تو اس نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے کہ جو نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کے وجود تھا، نہ صحابہ کرام کے زمانہ میں اس کا وجود تھا، نہ تابعین اور نہ تبع تابعین کے زمانہ میں اس کا وجود بالکل نہیں تھا۔ تو اب اس کام کو کرنا اور اس کو دین یعنی ثواب سمجھ کر کرنا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ نئے کام کو کرنا اور دین کا حصہ سمجھ کے کرنا، ثواب سمجھ کے کرنا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدعت کی تعریف یوں کی ہے، فرمایا البدعۃ اصلھا ما احدث علی غیر مثال سابق، کہ بدعت کی اصل یہ ہے کہ اس کو بغیر کسی سابقہ نمونہ کے ایجاد کیا جائے، کہ سابقہ ادوار میں اس کی مثال نہ ملتی ہو، اس کا کوئی نمونہ نہ ملتا ہو کہ واقعی یہ کام ہوا، اس کی مثال ملتی ہے، کوئی وجود اس کا نہ پایا جاتا ہو، اس کی کوئی مثال نہ پائی جاتی ہو، تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے کہ سابقہ زمانہ میں اس کی کوئی مثال نہ پائی جاتی ہو۔ بدعت کے بارے میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ اس واقعہ کو جو ہے سن کے ہنسی بھی آتی ہے اور رشک بھی آتا ہے، ایسا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں مشہور مالکی عالم ابن ماجشون کے پاس ایک ان کا ساتھی آیا، آ کر کہنے لگا کہ آج ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے، آج میرے سامنے اے ابو مروان عجیب واقعہ پیش ہے میرے ساتھ، کہ میں جنگل میں واقع اپنے باغ کی طرف نکلا تو اچانک میرے سامنے ایک آدمی دھمکا، اچانک آن پڑا، تو مجھے کہنے لگا کہ اپنے کپڑے اتار دوں۔ میں نے کہا کیوں، کپڑے کیوں اتار دوں؟ کہنے لگا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور جو ہے میں ننگا ہوں، لہٰذا مجھے کپڑے اتار دوں۔ میں نے کہا یہ کیسی بھائی چارگی ہے؟ تو کہنے لگا کہ تم ایک مدت سے کپڑا پہن رہے ہو، کافی مدت ہو گئی ہے تم کپڑا پہن چکے ہو، لہٰذا اب میری باری ہے، کپڑا مجھے اتار دو۔ میں نے کہا تم مجھے ننگا کرنا چاہتے ہو، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے امام مالک سے روایت پہنچی ہے۔ اب ڈاکو ہے، ڈاکو بھی روایت بیان کر رہا ہے، ڈاکو روایت بیان کرے تو وہ دیندار نہیں ہو جاتا، اگر وہ دین کی بات کرے، ہم کوئی دین کی بات کرے، دیکھیں جی فلاں شخص کیسے دین کی بات کر رہا تھا، اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے۔ امام مالک سے روایت پہنچی ہے، کہنے لگا کہ مجھے امام مالک سے روایت پہنچی ہے کہ برہنہ حالت میں ننگے ہو کر غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ ننگے ہو کر آدمی غسل کر سکتا ہے، لہٰذا آپ غسل کرنے جا رہے ہیں، آپ کپڑے اتار کے غسل کرنا، کپڑے مجھے دے دو۔ میں نے کہا کہ تم مجھے لوگوں کے سامنے ننگا کرنا چاہتے ہو، برہنہ کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ اگر یہاں کسی کے آنے کا امکان ہوتا تو میں اس طرح آپ کے گلے نہ پڑتا، یہاں تو کوئی نہیں آئے گا، مجھے یقین ہے یہاں کوئی نہیں آئے گا، لہٰذا میں کپڑے اتراؤں گا۔ میں نے کہا مجھے اپنے باغ میں جانے دو، میں وہاں جا کے کپڑے بھیج دوں گا، آپ کے پاس کپڑے بھجوا دوں گا۔ کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کہ کیا تم مجھے اپنے غلاموں سے مروانا چاہتے ہو کہ تم باغ میں جاؤ گے اور اپنے غلاموں سے کہو گے کہ فلاں شخص مجھے کپڑے اتار رہا تھا، لہٰذا اس کو پکڑو، گرفتار کرو، تم مجھے پکڑوانا چاہتے ہو؟ ایسا کام میں ہرگز نہیں کروں گا۔ میں نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہیں گرفتار نہیں کروں گا، نہیں پکڑوں گا، کپڑے بھیجوں گا۔ کہنے لگا کہ نہیں، ایک ڈاکو کے سامنے آپ کی قسم معتبر نہیں ہے، ڈاکو کے لیے آپ کی قسم باعث اطمینان نہیں ہے۔ میں نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں ضرور بھیجوں گا اور اپنی خوشی سے کپڑے بھیجوں گا۔ وہ سوچ و بچار کے اندر پڑ گیا، کافی دیر سوچتا رہا، پھر اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگا کہ عہد رسالت سے لے کر، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر میں نے آج تک کے ڈاکوں کے بارے میں بڑی سوچ و بچار کی، بہت سوچا، مجھے کوئی بھی ڈاکو ایسا نہیں ملا کہ جس نے ادھار کا معاملہ کیا ہو، کہ آدمی کو جانے دیا ہو، اس کو کہا ہو کہ لہٰذا یہ سامان مجھے بھیج دینا، ایسا معاملہ کسی نے نہیں کیا، لہٰذا اس نئے کام کا، اس بدعت کا ارتکاب میں نہیں کر سکتا۔ تو میں اس کی دلیل سے بڑا حیران ہوا کہ یہ ڈاکو ہے اور ڈاکو بدعت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں ایسی بدعت کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ تو میں اس کی دلیل سن کر میں حیران بھی ہوا اور مجبور ہو کر، اس کی دلیل سن کے میں مجبور ہو گیا اور مجبوراً کپڑے اتار کے اس کو دے دیے۔